محمد 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 رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ محمد رسول اللہ. جی اچھا میرے بھائیوں، یہ جو ہمارا جو ابھی جو ہم پروگرام آگے بڑھائیں گے، اس میں شروع میں میری درخواست ہے مسلم احمدی بھائی سے بہت انتہائی مختصر طور پر یہ جو بھی موضوع بھی محمد بھائی نے چلایا کہ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں، تو وہ جو نبی کے زمانے کے جو منکرین ہیں ذرا ان کے بارے میں فتح اسلام بھائی اگر ہمارے دوستوں کو آپ مختصر طور پہ بتا دیں، کیونکہ ہمارا تقریباً گھنٹہ 50 منٹ پہلے ہی ہو گئے ہیں اور ابھی ہم نے کوئی 8 سوالوں کے 7 یا 8 سوالوں کے جوابات بھی دینے ہیں. جی انشاءاللہ. جزاک اللہ. سب سے پہلے تو سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انسانوں کی ہدایت کے لیے ہر طرح کی مثالیں بیان کی ہیں. یہ خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور خدا تعالیٰ کا یہ جو زندہ کلام ہے یہ زندوں کے لیے سچ ہے، نہ کہ مردوں کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے. اور خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہی اس بات کا ذکر کیا ہوا ہے کہ یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 9 کے اندر خدا تعالیٰ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ یہ ایسی راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے، اور جو فیصلہ نہیں کرتا اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق ان کو کافر، فاسق اور ظالم کے نام سے خدا تعالیٰ نے سورہ المائدہ کے اندر یاد کیا ہوا ہے. قیامت کے دن خدا تعالیٰ ایک مکالمے کو درج کرتا ہے سورہ الملک کے اندر. ڈاکٹر صاحب اگر آپ میری اسکرین شیئر کر دیں تاکہ دوست ان حوالہ جات کو دیکھ سکیں. تھوڑا سا بڑا کر لیں. ہاں جی، میں ساتھ اس کو زوم کر دیتا ہوں کیونکہ مختصر ہے، تو میں اس کا لبے لباب پیش کروں گا. اس کی تفصیل اسکرین کے اوپر حوالہ جات کی شکل میں ہمارے دوستوں کو ملتی جائے گی، اور جو حصہ میرے موضوع سے متعلق ہے اس کو میں نے حد الوسع کوشش کی ہے کہ ہائی لائٹ کر دوں تاکہ دوست اس کے اوپر فوکس کر سکیں. قرآن کریم نے یہ بات بیان کی ہے کہ جو ہے قیامت کے دن جو ہے دوزخ وہ جوش مار رہی ہوگی، پھٹ پڑے گی، اور جب اس میں لوگوں کو ڈالا جائے گا تو جو دوزخ کے دروغہ ہیں، جو اس کے پہرے دار ہیں، وہ پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی نذیر نہیں آیا تھا، کوئی ڈرانے والا نہیں تھا آیا؟ تو جواب کیا دیں گے وہ آگے سے جن کو دوزخ میں ڈالا جا رہا ہوگا؟ وہ کہیں گے کہ کیوں نہیں، ضرور ہدایت کرنے والے مبشر اور نذیر ہمارے پاس آئے تھے، لیکن ہم نے انہیں جھٹلا دیا. جو دوستیوں کی ایک موٹی وجہ ہے کہ وہ ظاہری بات اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا سامان پیدا کیا اور ان کو جھٹلا دیا ان لوگوں کو، اور کہیں گے اللہ نے اس پہ کوئی چیز نازل نہیں کی، اللہ نے تو کوئی چیز نہیں تھی نازل کی. اور اس سے جو آگے بات ہے یہ ہے اصل موضوع، کہ وہ کہیں گے کہ وہ جن کو ہم نے جھٹلایا تھا، جھٹلانے کی یہ وجہ نہیں تھی کہ ہم سمجھ نہیں تھے پا رہے ان آیات کو. کہہ رہے تھے جس پہ وہ اللہ کی آیتیں نازل ہوئی تھی ہم نے یقین کیا، اس کے اوپر کچھ نازل نہیں ہوا، اور وہ بڑی گمراہی میں تھے. ضالین میں اس کو رکھا گیا ہے کہ وہ ضالین میں شمار کیے گئے تھے، انتہائی گمراہ لوگ تھے، ان لوگوں میں تھے. اب یہ اس کی جب آپ سورہ انہی آیات کی تفسیر پڑھتے ہیں، جو بھی گھروں میں ان کے ہمارے دوستوں کے گھروں میں تفاسیر ہیں، کوئی ایک بھی اٹھا کے دیکھ لیں. نمونے کے طور پہ میں نے ایک پیش کیا ہے. یہ بات ہے کہ اب وہ جن کو وہ فرشتے پوچھیں گے تو وہ آگے سے جب جواب دیں گے تو جہنم کے دروازے کھول دیے گئے، اور دروغہ جہنم ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول نہیں آئے تھے؟ یہ نہیں کہیں گے وہ آسمان سے تو نہیں آئے تھے، تم ہی میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تم پر تمہارے رب کی آیتیں پڑھتے تھے، بیان کرتے تھے، اور تمہیں اس دن کی ملامت کے ڈراتے تھے کہ قیامت آنی ہے، اللہ کی آیات کے ساتھ استکبار سے کام نہ لو، اللہ کی آیات کے مطابق فیصلہ کرو. تو کہیں گے ہاں آئے تو تھے اور ڈرا بھی دیا تھا،
لیکن کافروں پر کلمہ عذاب حق ہو گیا. وہ اپنے تئیں ملامت کریں گے اور کہیں گے کہ اگر ہمارے کان ہوتے اور اگر ہم میں عقل ہوتی تو دھوکے میں نہ پڑتے. یعنی خدا تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ وہ خود تب اقرار کریں گے، اور خدا تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ اب جو اللہ کی آیات کا انکار کر رہا ہے وہ بے عقل، وہ اندھے ہیں اور اپنے خالق اور مالک کے ساتھ کفر نہ کرتے اور نہ رسولوں کو جھٹلاتے اور نہ ان کی تابعداری سے منہ موڑتے. یہ خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں، اور یہی نقشہ میں نے 2 مثال کے طور پر یہ سکینز اپنی دوستوں کی خدمت میں رکھے ہیں. اور اس میں جو قاضی ثناء اللہ پانی پتی صاحب ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ اگر ہم بغیر عناد کے گوشے قبول سے سنتے اور سنی ہوئی دلیلوں سے جو حقانیت ثابت ہو رہی تھی اس کو مان لیتے، تو ان سے ان کی صداقت کے دلائل جو ہم سنتے تھے، جو منہاج نبوت پہ وہ ہم پہ پیش کرتے تھے، تو ہم ان کو مان لیتے. اب میں اپنے دوستوں کو ایک چیز بڑے درد کے ساتھ یہ پیش کر رہا ہوں کہ جب ہم دیکھتے ہیں منکرین انبیاء کی سنت، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو تو ہمارے دوست مانتے نہیں، جن انبیاء کو مانتے ہیں وہاں تک اگر ہم دیکھیں تو یہ 1985 میں یہ بات لکھی گئی ہے اور اس میں یہ بات بیان ہو رہی ہے. یہ کتاب انہوں نے لکھی تھی، ان مستشرقین کے اعتراضات کو اکٹھا کیا، جو بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء پہ، خاص کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو اعتراضات ہوتے ہیں ان کو اکٹھا کیا گیا. اس میں بات وہ لکھتے ہیں کہ ذیل میں ہم مختصراً سیرت رسول کے حوالے سے مستشرقین کے اعتراضات و الزامات بلکہ مفتریات کو نقل کر رہے ہیں. اس میں اعتراضات بھی آ جاتے ہیں، اس میں الزامات بھی آ جاتے ہیں، اور اس میں ان کے جھوٹ بھی آ جاتے ہیں. کچھ اعتراض ہیں، کچھ جھوٹ ہیں اپنی طرف سے، تاکہ قارئین یہ اندازہ کر سکیں کہ سیرت نبوی کے باب میں مستشرقین نے کیا کیا گل کھلائے ہیں. یہ کتاب انہوں نے اس مقصد کے لیے لکھی ہے. اس میں وہ سارے کے سارے طریق اپنا کے ان لوگوں نے اپنا دیے ہیں جو ہمارے مخالفین کی، یہ جو پچھلی 4 سٹریمز اگر کوئی دیکھے نا، کوئی ایک بھی اعتراض ایسا نہیں چھوڑا جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ذات پہ کیا، اور وہی اعتراض پہلے انبیاء کی نسبت ان کے منکرین نے نہ کیا. یہ وہ اعتراضات ہیں جن کو زبان پڑھتے ہوئے بھی، یا وہ نقل کفر نہ کفر نہ باشد کہ کفر کا جو ہم بیان کر رہے ہیں، یہ صرف اور صرف لوگوں کو سمجھانے کی خاطر اور بتانے کی خاطر کہ خدایا ایسے معیار نہ قائم کریں جو کتاب اللہ نے پیش کی تھی. اس میں یہ بات بیان کرتے ہیں کہ یہ جو اعتراضات ہیں نا اس قسم کے، جو ذاتیات سے اور اس طرح کے معاملات سے تعلق رکھتے ہیں، یہ مستشرقین کا پسندیدہ موضوع ہے، اور خاص کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے متعلق اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر طرح طرح کے جو اعتراضات کیے جاتے ہیں. اگر کسی کا کسی مستشرق سے اور خاص کر اینٹی اسلام سے واسطہ رہا ہو یا پالا پڑا ہو تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے موٹے اعتراضات یہی ہوتے ہیں، اور یہ سارے کے سارے اعتراضات انہوں نے نقل کیے ہیں. اس کے بعد ہمارے مخالفین کے اپنے گھر کی گواہی، وہ کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ تو کوئی گلی محلے کا بندہ اٹھ گیا. ریز بھائی اس کو نا، یہ جو پچھلی سلائیڈ تھی اس کو ایک دفعہ صرف تھوڑا سا بڑا کر کے دکھا دیں تاکہ جس نے پڑھنا ہو اپنے وقت میں پڑھ لے کہ کون کون سے کیونکہ میرا وہ چونکہ میں نے صرف دکھایا ہے، اس کو پڑھنے کا میرا دل نہیں چاہ رہا، نہیں دکھا دیں، نہ ہی مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم اس کو پیش کریں صرف اور صرف آئینہ دکھانے کے لیے کہ کیسے خدا تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیش گوئی پوری ہوتی ہے کہ میری امت بھی بنی اسرائیل کے نقشے قدم پہ چلے. جی بالکل، جیسے اور یہ اس کو میکسیمم چلیں میں اس کو پیش کر دیتا ہوں. یہ حوالے میں نے بھیجے ہیں، اگر کسی کو چاہیے ہوں تو میرے سے پرسنل میں رابطہ کر کے لے سکتا ہے، یا آپ سے رابطہ کر لے، یا میرے سے لے لے، یا میسج ہمیں کر دے. جی جی. اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یار یہ تو کوئی کسی نے کتاب لکھ دی
یہ اب میں ان کے گھر کی وہ ایسی ہے جن کتابوں سے ان لوگوں نے ہمارے لیے یہ اعتراضات اکٹھے کیے ہیں نا، ان کتابوں سے گواہی لے کے آئے ہوں ڈاکٹر صاحب۔ جی جی یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کی والدہ ماجدہ کی شان میں نہایت ناپاک الزام لگائے، اور گالی گلوچ کرنے اور جھوٹے الزامات لگانے سے وجاہت میں فرق نہیں آتا ہے کسی نبی کی، کہ یہ جو کام کر رہے ہیں اس سے تو کسی نبی کی شان میں کوئی فرق نہیں آ جائے گا۔ کسی سچے نبی کو بار بار جھوٹا کہہ دینے سے، دجال کہہ دینے سے، مفتری کہہ دینے سے، ساحر، مجنون، کذاب، جو بھی قرآن کریم نے الفاظ استعمال کیے ہیں وہ سارے کہہ دینے سے ان کی صداقت پہ تو کوئی فرق نہیں آ جاتا۔ جی جی ہمیشہ بد اتوار آدمی نیک لوگوں کو برا کہتے آئے ہیں۔ اب یہ ان کے اپنے گھر کا اصول ہے۔ کوئی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو انہوں نے ایسا برا بھلا کہہ دیا تو اس سے کیا فرق پڑ گیا؟ یہ کام تو خود مانتے ہیں کہ برے جو لوگ ہوتے ہیں جن کا طور طریق ہی اچھا نہیں ہے وہ اچھے لوگوں کو برا کہتے ہیں۔ اب یہ جو حوالہ ہے نا یہ انتہائی قابل دلچسپ ہے۔ کائنات کی کوئی اور شخصیت اس قدر موضوع گفتگو نہیں بنی جس قدر کے سرور کائنات کی جو مطہر جو پاک سیرت ہے، پہلو شخصیت، عالم اسلام میں جو مسلمانوں کا قلم ہے ان کے عشق و مستی میں سرشار تو عالم عیسائیت کا قلم، کہ مسلمانوں کا جو قلم ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام اور مرتبے اور مدح میں استعمال میں آیا، اور عیسائیوں کا جو قلم ہے وہ بغض و عناد میں ڈوبا ہوا ہے۔ ابو جہل و ابو لہب نے اگر انہیں شاعر و ساحر و مجنون و مفتون قرار دیا تو صادق و امین و حلیم و کریم بھی تسلیم کرتے تھے۔ میں جب یہ تحریر پڑھی نا تو مجھے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جب میں نے زندگی کے اوپر غور کیا تو مجھے محمد حسین بٹالوی یاد آیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب براہین احمدیہ لکھی تو کیا ریویو تھا۔ پچھلے 1400 سال میں ایسی خدمت کسی نے نہیں کی اسلام کی، اور جیسے ہی انہوں نے دعویٰ کیا کہ خدا مجھ سے کلام کرتا ہے، مجھ پہ وہی کرتا ہے اور اس نے مجھے حکم اور عدل مسیح موعود بنا کے بھیجا ہے، تو ساتھ ہی یہی وہ الفاظ تھے جو اس نے بیان کیے۔ اب اس سے اندازہ لگا سکیں کہ کائنات میں سب سے پاک ہستی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، سب سے مقام اور مرتبے میں جو بڑے ہوئے ہیں وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ قرآن کریم جن کے اسوہ حسنہ کی، جن کے جو ہے معیار کو بطور ایک پیمانے کے پیش کر رہا ہے، اس ذات کے متعلق اس قدر گند لکھا گیا ہے، تو ہم یا ان سے جو کم مقام کے انبیاء ہیں یا ان کے جو غلام ہیں ان کو کیا یہ قومیں معاف کر دیں گی؟ تو یہ ایک اصول ہے۔ اس کے بعد فرنگیوں کا جال ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ گواہیاں ایسی ہونی چاہیے جو دونوں طرف سے آ رہی ہوں، کہ ایک عام جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جنہوں نے ریسرچ کی انہوں نے لکھا، اور یہ ان کے چوٹی کے جو علماء ہیں ان میں یہ آتے ہیں، مولانا امداد صابری صاحب یہ بیان کرتے ہیں کہ ہندوستان میں سب سے زیادہ دانت ان کا مسلمانوں پر تھا، عیسائی پادریوں کا ذکر کرتے ہوئے یہ بات بیان کی رہی ہے۔ اس لیے ان کی منادیوں میں اور ان کے اخباروں اور ان کے رسالوں میں زیادہ تر بوچھاڑ اسلام پر ہوتی تھی، اسلام کی تعلیم کی طرح طرح سے برائیاں ظاہر کرتے تھے۔ اب آگے جو جملہ ہے وہ قابل غور ہے۔ بانی اسلام کے اخلاق و عادات پر انواع و اقسام کی نکتہ چینیاں کرتے تھے، اور پھر آگے سے قبول کر رہے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا تھا کہ چنانچہ بہت سے مسلمان کچھ ناواقفیت اور بے علمی کے سبب اور اکثر افلاس کے سبب ان کے دام میں آ گئے۔ اور یہ وہ چیز ہے ڈاکٹر صاحب، وہ حوالہ ہمارے ہم اکثر پیش بھی کرتے رہتے ہیں کہ جس میں ہے کہ لیفرائے ایک جماعت لے کر آیا اور اس نے تہلکہ مچایا، اور تب مولوی جو ہیں وہ انہوں نے لکھا کہ مولوی غلام احمد قادیانی اٹھے اور تب انہوں نے
انگلینڈ تک کے پادریوں کو، انگلستان تک کے پادریوں کو اس کے اوپر شکست دی. بالکل تو یہ وہ چیز ہے کہ گواہیاں وہ ہیں جو ان کے اپنے ناموں سے، یہ ان کے جو چیمپئن ہیں گنے جاتے، گولڑا والے پیر مہر علی شاہ صاحب، وہ لکھتے ہیں کہ چلیں ہمیں ہمارے خلاف تو یہ لکھتا ہے، لیکن ہم اس کے خلاف اس وجہ سے نہیں لکھتے کیونکہ کوئی تو ہے. وہ یہ نہیں لکھتے ان میں سے ہے، وہ لکھتے ہیں کوئی تو ہے جو ہنود اور نصارہ کو جواب دیتا ہے. یہ سیف چشتیائی جو ان کی کتاب ہے اس کے اندر انہوں نے یہ گواہی درج کی ہے کہ کوئی تو ہے جو ان کو گواہی دے رہا ہے اعتراضات. پھر یہ آیت ہماری اس قدر قابل غور ہے کہ اس کے اوپر اگر آپ اس کے مختلف زاویوں سے غور کریں تو اس سے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن جب جن لوگوں کو دوزخ میں ڈالا جائے گا نا، تو ان کے اعتراضات کے پیچھے یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک تو کلام نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز نازل نہیں کی، اور دوسرا یہ تھا کہ جس کے ساتھ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ خدا میرے ساتھ کلام کرتا ہے، وہ اس کو انتہائی گمراہی میں، اس کو شریف انسان نہیں سمجھتے، اس کی ذاتیات کے اوپر طرح طرح کے اعتراضات لگاتے ہیں. جو منکرین کیا کرتے ہیں، اور یہ تو نہیں کہتے کہ آؤ ہم تم سے کلام اللہ کا مقابلہ کر لیتے ہیں، کیونکہ اگر یہی ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ رہے ہیں کل ہاتھ برہانکم ان کنتم صادقین، سچے ہو تو اپنے سچے ہونے کی دلیل لے آؤ، اپنی کتاب لے کے آؤ. کتاب کو تو کہتے ہیں پیچھے چھوڑ کے آئیں گے، کتاب کے ساتھ تو بات ہی نہیں کرنی. جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اس کو تو بیچ میں لانا ہی نہیں، اس کو تو حکم بنانا ہی نہیں، اس کو بنایا تو ہم کافر ہو جائیں گے. جبکہ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ وہ کافر ہیں، وہ فاسق ہیں، وہ ظالم ہیں. اب میں 2 سے 3 آیات پیش کر دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ واقعہ ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ واقعہ ہوا، اور اسی وجہ سے خدا تعالیٰ نے ان کو یہ بات بیان کر دی کہ تجھے وہی کچھ کہا جاتا ہے جو تجھ سے پہلے رسولوں کو کہا جاتا ہے. اب میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ جا کے اپنے گھر کی کتابوں میں سے دیکھیں، قرآن کریم میں سے وہ سارے کے سارے اعتراضات اٹھا لیں، وہ مشرکین ہوں، وہ یہود اور نصارہ ہوں، ان کے جو الزامات ہیں وہ اٹھا لیں کہ کیا کیا الفاظ نہیں کہے گئے، ساحر، مجنون وغیرہ وغیرہ. اور قرآن کریم نے پھر ایسے بندوں کے بارے میں یہ گواہی دے دی کہ افسوس ہے بندوں پر کہ ان کے پاس جب بھی اللہ کی طرف سے کوئی رسول آتا ہے تو وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں. مذاق اڑانے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ اللہ کی آیات پڑھیں گے؟ نہیں، مذاق اڑانے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی قسم کی ہنسی ٹھٹھا اور گالی اور اسی قسم کے اعتراضات سے کام لیں گے، کیونکہ اللہ کی آیات کے ساتھ بات کر کے مذاق کی گنجائش کوئی مومن رکھ ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ کی آیت سے مومن ہدایت پیش کرے گا اور منکر جو ہوگا یا تو اس کو قبول کر لے گا یا اس کو انکار کر دے گا. یہ جو مرچ مسالہ جات والا کام ہوتا ہے کہ ہماری پبلسٹی بڑھے، ہمارے پیسے بڑھیں، ہماری جو ہے ہماری لوگوں میں شہرت بڑھے، لوگوں میں ہمارا نام بڑھے، وہ کام نہیں ہو سکے گا. یہاں تو بات ادھر آ جائے گی یا بات ادھر چلی جائے گی. یہاں تو ہم اللہ کی آیت پیش کریں گے تو ایک ہی چیز ہو سکتی ہے کہ اس کو مان لیا جائے گا یا اس کا انکار کر دیا جائے گا. جی بالکل. تو یہ چیز جب ہم بار بار کرتے ہیں، اور ہمارے مخالفین یہ جو تھے ان کے اپنے منہ سے خدا تعالیٰ نے یہ قبول کروا دیا کہ احمدیوں کو لوگ کیوں قبول کرتے ہیں، کیونکہ یہ قرآن پیش کرتے ہیں. اگر ڈاکٹر صاحب اجازت دیں تو میں اس کا نا ایک دوست ہیں، انہوں نے یہ ٹک ٹاک پہ ویڈیو چلائی تھی انہی کے پروگرام کی، جزاک اللہ، انہوں نے یہ کام کر دیا. میں صرف اس کی آڈیو پیش کر رہا ہوں. ہاں جی کچھ آڈیو چلا دیں. I mean, this repeatedly from this Ahmadi community that, mashallah, people are embracing this particular, Ahmadi community all over the world. What they don't tell you is because you are using the Quran. It's the power of the Quran. It's the life of Prophet Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. It is his life, his biography, his teaching, and it is the Quran revelation from Allah subhanahu wa ta'ala. یہ منصور صاحب کا، کیونکہ اس میں تھوڑا سا انہوں نے، جن بھی دوست نے یہ کیا انہوں نے تھوڑا سا اس میں میوزک ساتھ میں ایڈ کیا، میں جس چیز کو، لیکن چونکہ صرف گواہی کی نیت سے میں نے اس کو پیش کیا ہے، دوست جو ہیں وہ اس حصے کو اگنور کر کے صرف ان کے جملوں کے اوپر غور کریں. ٹھیک. یہ خود قبول کرتے ہیں کہ احمدی قرآن لے کے جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ لے کے جاتے ہیں. تو ہمارا تو دعویٰ یہ ہے
کہ ہم جی جی، حقیقی مسلمان ہیں. اور اسی قرآن کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ احمدی اپنی پچ پہ اپنے معیاروں پہ لے کے جاتے ہیں. جی، تو وہ ہمارے یہ معیار ہے نہیں، ہماری پچ، یہ ہے نا ہماری پچ اللہ کا نازل کردہ کلام ہے بالکل بیسیکلی. بالکل. اور ان کی پچ یہ ہے وہی جو میں نے قرآن کریم سے ہی چیز ثابت کی ہے، ان کے گھر کی تفاسیر سے ثابت کی ہے، ان کے گھر کے حوالوں سے ثابت کی ہے جی جی بالکل. کہ ان اور کی پچ یہ ان ہے. کی پچ یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہ ابھی جو آپ سورہ یاسین کی بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کتنی حسرت سے وہ یہ فرمایا ہے، دکھ کے ساتھ، یا حسرت العباد. اس سے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے افسوس کا اظہار کیا ہے، دکھ کا اظہار کیا ہے ایسے بندوں کے اوپر جو کہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. جی مطلب کتنی دیر رہتی ہیں، کیونکہ زیادہ بس میں اس بات کو یہاں پہ ریپ اپ کر دیتا ہوں. اور پھر منکرین کا آگے سے شیوا کیا ہوتا ہے یہ آخری حوالہ ہے. باقی میں ہم لوگ یہ مقدمات ہم پہلے بھی پیش کرتے آئے ہیں اور آئندہ بھی جب خدا تعالیٰ ہمیں توفیق دے گا انشاءاللہ اس کو ریپیٹ کرتے رہیں گے تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے. اللہ تعالیٰ یہاں پہ اس بات کا ذکر کر رہا ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کی واضح آیات پڑھی جاتی ہیں، ہم نے کوئی اپنی طرف سے بات ابھی تک میرا نہیں خیال کی، جتنی بات کی ہے اسکرین کے اوپر ان کے گھر کی کتابوں سے اللہ کے واضح نازل کردہ کلام کے مطابق کی ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور یہ جب یہ سنتے ہیں تو ضد اور تکبر سے استکبار سے کام لیتے ہیں اور اس طرح سے پریزنٹ کرتے ہیں کہ گویا ہم نے سنی نہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری ہے. یہ وہی چیز کی وہ قرآن اپنی تفسیر آپ کرتا ہے. وہ سورہ الملک کی جو آیت ہے جو میں نے شروع میں پیش کی کہ جب فرشتے ان کو دوزخ میں ڈالیں گے تو وہ کہیں گے ہم کاش ان کو سن لیتے. اس کی جو اپنی تفسیر ان کے گھر کے مفسرین بھی کرتے ہیں، کاش ہم ان کو سن لیتے، ان آیات کو سن لیتے. لیکن دنیا میں وہ کیا کرتے ہیں، وہ ضد کے ساتھ اڑے رہتے ہیں اور اس طرح پیش کرتے ہیں جس طرح ہم نے یہ سنی نہیں. جزاک اللہ. جی جزاک اللہ.